بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جتنی میری ویڈیوز ہیں یہ نالج شیئرنگ اور بہت ہی اہم ہیں۔ آپ ان کو دوسرے اپنے دوستوں کو پاس آن کریں، جو میرے کولیگز ہیں وہ ان کو خود بھی سنیں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں۔ آج جس میڈیسن کا ہم بات کرنے لگے ہیں اس کا نام ہے چائنا آف 30 پوٹینسی میں۔ یہ ہومیوپیتھی کی بہت ہی اہم میڈیسن ہے۔ اس کا دوسرا نام سنکونا ہے۔ جسم سے کسی بھی رطوبت کا خارج ہونا، اس رطوبت کے خارج ہونے کی وجہ سے جسم کمزور ہو جاتا ہے تو چائنا آف ہی دی جاتی ہے۔ یعنی جسم میں کسی بھی وجہ سے، کسی بھی ڈسچارج کی وجہ سے، مثلا بلیڈنگ ہو رہی ہے تو جسم میں خون کی کمی ہو گئی ہے، تو اگر جسم سے کوئی اور ڈسچارج ہو رہا ہے، لیکوریا ہے، تو اس میں بھی پیشنٹ کو ویکنس ہو جاتی ہے۔ اب ہم اس کے سمٹمز دیکھتے ہیں کہ سمٹمز کیا ہیں۔ دوستو، مریض میں چوٹ لگنے کی وجہ سے خون کا ضائع ہونا، یعنی فیمیل میں حیض کی وجہ سے خون ضائع ہو جاتا ہے، نکسیر کی وجہ سے خون ضائع ہو جاتا ہے، احتلام کی وجہ سے منی کا ضائع ہونا، اور پھر کمزوری کا ہونا۔ بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے ماں میں کمزوری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح فیمیل میں لیکوریا خارج ہونے کی وجہ سے اس میں کمزوری ہو جاتی ہے۔ اسہال اور موشن کی وجہ سے جسم سے پانی کا نکلنا، پانی کی کمی کی وجہ سے جسم کا کمزور ہونا، زیادہ پسینہ آنے کی وجہ سے بھی جسم سے پانی خارج ہو جاتا ہے اور جسم میں کمزوری واقع ہو جاتی ہے۔ دوستو، ان تمام رطوبتوں کے خارج ہونے کی وجہ سے جسم میں کمزوری ہو جاتی ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، ڈیبیلٹی ہوتی ہے، جسم میں خون کی کمی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایکسیسو سیکسویلٹی کی وجہ سے سیمن کا جسم سے باہر نکلنا اور پھر اس کی وجہ سے کمزوری کا ہونا اسی میڈیسن میں پایا جاتا ہے۔ تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ جب یہ اس طرح کی کمی ہو جاتی ہے جسم میں تو چائنا آف دیتے ہیں۔ 30 پوٹینسی میں بھی دی جاتی ہے اور یہ کیس ٹو کیس ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر تکلیف زیادہ ہے، کمزوری زیادہ ہے تو پھر اسے ہم زیادہ پوٹینسی میں بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن زیادہ پوٹینسی کی نسبت جو چھوٹی پوٹینسی ہے جیسے 30 ہے تو چائنا آف کو 30 میں زیادہ مفید پایا گیا ہے۔ دوستو، چائنا آف جسم سے رطوبتوں کے خارج ہونے پر ہی دی جاتی ہے، اور جسم میں جو رطوبت خارج ہوتی ہے اس سے مریض میں بہت زیادہ کمزوری ہو جاتی ہے۔ آنکھیں اندر کو دھنسی ہوتی ہیں، مریض تھکا ہوا نظر آتا ہے، اس میں سستی پائی جاتی ہے، کاہل نظر آتا ہے، مریض کے کانوں میں گھنٹیاں بجتی ہیں اور پخانہ میں غیر ہضم شدہ خوراک نکلتی ہے۔ سارا جسم برف کی طرح ٹھنڈا ہوتا ہے، بلڈ سرکولیشن سلو ہو جاتی ہے، پیٹ گیس سے بھرا ہوا یعنی بلوٹنگ، اور پھر بخار اور ٹھنڈے پسینے آتے ہیں۔ مریض میں خون کی کمی کی وجہ سے چڑچڑاپن ہو جاتا ہے، غصہ جلدی آتا ہے اس کو، سر میں تھرومبنگ پین ہوتی ہے، مریض کو ٹھنڈی جگہ جانے میں پرابلم ہوتی ہے، گرم کمرے میں آرام ملتا ہے، کھانا کھانے کے بعد پیٹ پھول جاتا ہے۔ دوستو، یہ 3 میڈیسن ہیں جن کا میں اب ذکر کرنے لگا ہوں۔ سب سے پہلی جو ہے وہ چائنا ہے، چائنا آف۔ یہ پیٹ کے لیے بہترین میڈیسن ہے۔ جب سارے پیٹ میں درد ہو تو چائنا آف دی جاتی ہے۔ دوسری میڈیسن ہے کاربوویج۔ جب پیٹ کے اوپر والے حصے میں گیس کی وجہ سے پرابلم ہو، بہت زیادہ گیس ہو اپر پورشن میں، تو پھر کاربوویج دی جاتی ہے۔ اور جب نیچے والے حصے میں گیس ہو، پیٹ کے نیچے والے حصے میں گیس ہو، تو ہم لائکوپوڈیم دیتے ہیں 30 پوٹینسی میں۔ اور اگر پورے پیٹ میں گیس ہے تو پھر ہم چائنا آف دیتے ہیں۔ اگر پورے پیٹ میں گیس ہے تو پھر ہم چائنا آف دیتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ جو میڈیسن ہے یہ گاؤٹ کی بیماری میں بہترین ہے، اور اس کے بعد فیور میں یہ دی جاتی ہے۔ جانڈس ہو تب بھی یہی میڈیسن دی جاتی ہے مدر ٹنچر میں۔ گاؤٹ، فیور اور جانڈس میں مدر ٹنچر میں بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اس کے بعد ہم ڈوز دیکھ لیتے ہیں۔ اس کو 30 میں بھی استعمال کیا جاتا ہے چائنا کو، اور چائنا آف کو مدر ٹنچر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر پوٹینسی میں لیں گے تو آپ 3 قطرے ڈائریکٹ بھی دے سکتے ہیں، اور اس کے بعد اگر آپ اس کو مدر ٹنچر میں لینا چاہتے ہیں تو اس میں ہم 15 قطرے 3 ٹائم دے سکتے ہیں پیشنٹ کو، صبح دوپہر شام 15 قطرے تھوڑے سے نیم گرم پانی میں۔ اس کے بعد جو ہی
پیشنٹ کو ریلیف ملتا ہے تو میڈیسن کی مقدار کم کر دیں اور اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں کہ ابھی اس کو کون سی اور میڈیسن دینی ہے. پھر اس کے بعد آپ کو کوئی ٹیسٹ لکھ کے دے گا. اگر خون کی کمی پوری ہو رہی ہے تو مزید اس دوائی کو جاری رکھا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.